السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، صدق اللہ العظیم۔ میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں اور بزرگوں، اللہ جل جلالہ عم نوالہ اپنے بندوں پر بڑے مہربان ہیں اور بڑے قدردان بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اپنے بندوں کی طرف ہر آن ہر لمحہ متوجہ رہتی ہے۔ اسی کا ایک بہت بڑا حصہ یہ ہے کہ اللہ کا کوئی حکم ایسا نہیں ہے جو اپنے اندر بے شمار فائدے نہ رکھتا ہو، اور عمل کرنے والے کے لیے اور حکم پورا کرنے والے کے لیے اس میں اللہ کی طرف سے نوازش نہ ہو۔ اس وقت میں حجاج کرام کی واپسی ہو رہی ہے اللہ کے گھر سے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے ہاں بلایا جاتا ہے، آدمی اپنی مرضی سے جاتا نہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے آواز لگوائی اور یہ حکم فرمایا، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اے ہمارے پیغمبر، ہمارے خلیل، آپ لوگوں کو آواز دو، اعلان کرو کہ وہ ہمارے گھر کے حج کے لیے آئے۔ روایتوں میں آتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے باری تعالیٰ، میں کمزور، میری آواز کمزور، اور یہ پہاڑوں کے درمیان میں میری آواز گھر کر رہ جائے گی۔ آپ اعلان فرما رہے ہیں ساری دنیا میں اعلان کرنے کا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آواز دینا آپ کا کام ہے اور آواز پہنچانا ہمارا کام ہے۔ چنانچہ روایتوں میں آتا ہے ابراہیم علیہ السلام کی اس آواز پر جس نے لبیک کہی، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے گھر کی زیارت کی توفیق عطا فرماتے ہیں، چاہے وہ دنیا میں موجود تھا یا دنیا میں موجود نہیں تھا، ماں کے پیٹ میں تھا یا عالم ارواح میں تھا، جہاں بھی اس کی روح تھی، جس نے لبیک کہی ابراہیم علیہ السلام کی آواز پر، اور جتنی مرتبہ کہی، اللہ تعالیٰ اتنی مرتبہ اس کو اپنے گھر کی زیارت کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ تو آج میں نے کیا کہ وہاں بلایا جاتا ہے، اور ہم بھی جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں بھی مہمان آتے ہیں۔ ایک مہمان وہ ہوتا ہے جو اچانک آ جائے، لیکن آدمی اس کو بھی اپنی حیثیت کے مطابق کچھ نہ کچھ اس کا اکرام، تواضع، اس کی ضیافت کر کے واپس کرتا ہے۔ اچانک کوئی آ گیا آپ کے گھر میں، بر وقت جو چیز بھی موجود ہوگی، آپ پانی پلائیں گے، گرمی کا موسم ہے شربت پلائیں گے، سردی کا موسم ہے چائے پلائیں گے، آپ اپنی حیثیت کے مطابق اکرام کریں۔ اسی طرح ایک مہمان وہ ہوتا ہے جسے آپ بلاتے ہیں، اور رات دن ہم اس کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ آدمی نے کوئی
عقیقے کی تقریب رکھی اور اس میں اپنے ملنے والوں کو بلایا، ولیمے کی تقریب رکھی اور اس میں آنے والوں کو بلایا۔ اسی طرح کوئی اور دعوت کا پروگرام رکھا اور آدمی نے ان کو اپنے متعلقین لوگوں کو بلایا۔ جب آدمی کسی کو اپنے یہاں مہمان بلاتا ہے تو پہلے سے اس کی ضیافت کا انتظام کرتا ہے، اہتمام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنے گھر بلاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی ضیافت کا انتظام کرتے ہیں، اور بندہ اگر کسی کی ضیافت کا انتظام کرے گا تو اپنی حیثیت کے مطابق کرے گا، اور اللہ جب کسی کی ضیافت کا انتظام کرتے ہیں تو اپنی شان کے مطابق کرتے ہیں۔ میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ ایک بادشاہ سے ایک فقیر نے 1 روپیہ مانگا، اس کی ضرورت تھی 1 روپیے کی، اس نے 1 روپیہ مانگا، بادشاہ نے اس کو 1000 اشرفیاں دی۔ درباریوں کو تعجب ہوا کہ اس نے 1 روپیہ مانگا تھا، آپ 1 کے بجائے 2 دے دیتے، آپ نے 1000 اشرفیاں سونے کے سکے اس کو دے دیے 1000۔ بادشاہ نے کہا اس نے اپنی ضرورت کے مطابق سوال کیا اور میں نے اپنی شان کے مطابق اس کو عطا کیا۔ میں تو بادشاہ ہوں، اگر اس کے مانگنے پر میں بھی 1 روپیہ ہی دیتا تو پھر کیا فرق ہوتا؟ اس نے اپنی ضرورت کے مطابق مانگا اور میں نے اپنی شان کے مطابق۔ تو اللہ کی جو ضیافت ہوتی ہے وہ اپنی شان کے مطابق ہوتی ہے، اسی لیے اللہ نے حکم فرمایا ہے وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، میرے گھر آنے والے مہمانوں کے لیے میرے گھر کو پاک صاف رکھو۔ چنانچہ ہر جانے والا اس کا اپنی آنکھوں سے بڑے قریب سے مشاہدہ کرتا ہے کہ اتنا بڑا جمع غفیر اور اتنی بڑی بھیڑ اور اتنے بڑے مجمع کے وہاں جانے کے باوجود کس طرح وہاں صفائی کا اہتمام رہتا ہے۔ ہمارے گھر میں 10-5 مہمان آ جاتے ہیں، گھر کی کایا پلٹ جاتی ہے، باوجود کئی مرتبہ گھر پر جھاڑو دینے کے، مستورات صفائی کرتی کرتی تھک جاتی ہیں، اس کے باوجود بھی وہاں صفائی کا اہتمام نہیں رہتا۔ اور اتنا بڑا مجمع اور ایسی صفائی، یہ اللہ کے اس حکم کا نتیجہ ہے جس میں اللہ نے فرمایا وَطَهِرْ بَيْتِيَ، میرے گھر کو پاک کرو، صاف کرو۔ طواف کرنے والوں کے لیے، نماز پڑھنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے، گویا ہر عبادت کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو پاک صاف رکھو، اس لیے کہ یہ وہ مہمان ہیں جن کو بلایا گیا ہے، اور جن کو بلایا جاتا ہے ان کے استقبال کا انتظام ہوتا ہے، اہتمام ہوتا ہے۔ پھر یہ تو ایک ظاہری شکل ہے کہ حاجی صاحب قدم قدم پر ٹھنڈا زمزم بھی پی رہے ہیں اور گرم بھی موجود ہے، اور وہاں ان کے لیے صفائی کا انتظام بھی ہے، وہاں ان کے لیے ٹھنڈی ہوا کا انتظام بھی ہے، یہ سارے کام ہو رہے ہیں۔ لیکن اصل جو ضیافت ہے اللہ کی طرف سے وہ تو مغفرت کا اعلان ہے کہ حاجی اور وہاں اللہ کے گھر جانے والا اپنے گناہوں کا بڑا بوجھ لے کر جاتا ہے، اپنے سر پر گناہوں کی گٹھری لے کر جاتا ہے، اپنے گناہوں کے گندے کپڑے اور گندے بدن سے جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کو اس طرح پاک اور صاف کر کے وہاں سے لوٹاتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حاجی حج کر کے ایسا پاک صاف ہو کر گناہوں سے لوٹتا ہے کہ گویا آج ہی جیسے اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، جیسے وہ بچہ جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، معصوم ہوتا ہے، اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہوتا، کوئی پاپ نہیں ہوتا، بالکل معصوم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس طرح حاجی کو
اپنے گھر سے گناہوں سے بالکل پاک صاف کر کے واپس کرتے ہیں. یہ حاجی کی شان ہے. اور پھر اللہ اس کو اپنے اتنے مقبول بندوں میں شامل فرما لیتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حاجی کی بھی مغفرت کی جاتی ہے اور حاجی جس کی مغفرت کی دعا کر دے اللہ اس کی بھی مغفرت کر دے. حاجی کی تو مغفرت ہے ہی، لیکن حاجی اپنے ہاتھ اٹھا کر کسی کی مغفرت کی دعا کر دے تو اللہ ان کی بھی مغفرت کر دیتا ہے. یہ حاجی کی شان ہے. اور اللہ کے ہاں آخرت میں حاجی کا اتنا بڑا مقام ہوگا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حاجی کو قیامت کے میدان میں اللہ تعالیٰ کھڑا کر کے یہ فرمائیں گے ایسے 400 گھرانے جو اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جانے کے مستحق ہیں، ایسے 400 گھرانوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ حاجی کی سفارش کو قبول فرمائیں گے اور حاجی کی سفارش پر 400 گھرانوں کو جنت میں داخل کر دیں گے. یہ حاجی کی شان ہے. اس لیے حجاج اکرام بڑی اونچی دولت لے کر اللہ کے گھر سے واپس ہوئے، بڑی اونچی دولت لے کر واپس ہوئے، اللہ کے گھر سے لے کر آئے ہیں جو بڑا قیمتی تحفہ ہے کہ وہ بالکل اپنے گناہوں سے پاک صاف ہو کر آئے. اور اللہ ان کے ایک ایک عمل کا قدردان ہے. اللہ کی قدردانی کا تو جواب ہی نہیں. آپ دیکھیے کہ دنیا میں کسی معمولی افسر کے یہاں آپ کو کوئی درخواست پیش کرنی ہوتی ہے، کوئی اپلیکیشن دینی ہوتی ہے تو آدمی پہلے اس کا ڈرافٹ بناتا ہے اور پھر اس میں نظر ثانی کی جاتی ہے کہ بھئی اس میں ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی لفظ ایسا ہو گیا ہو جس سے ہمارا کام نہ بن پائے. تو جاننے والوں کو دکھاتا ہے تو وہ جاننے والے کہتے ہیں کہ نہیں یہ لفظ ہٹا دو، دیکھو یہ مناسب نہیں، اور دیکھو یہاں یہ لفظ بڑھاؤ. وکیل رائے دیتے ہیں اور دوسرے مشیر لوگ رائے دیتے ہیں. ایک کاغذ خراب ہوا، دوسرا کاغذ خراب ہوا. جب بہت زیادہ فائنل ہو جاتا ہے کہ ہاں بھائی اب یہ بالکل ٹھیک ہو گیا تو اس کو باقاعدہ اس لیٹر پیڈ پر جس تنظیم کی طرف سے اس کو جانا ہے اس پر ٹائپ کرایا جاتا ہے اور اس ٹائپ کرانے کے بعد میں پہلے نیچے کا جو افسر ہوتے ہیں، نیچے کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو دکھایا جاتا ہے، پہلے وہاں پہنچتا ہے، پھر وہ دیکھتے ہیں کہ ہاں یہ درخواست اور یہ اپلیکیشن آگے جانے کے قابل ہے، پھر وہ آگے پہنچتے ہیں. یعنی ایک معمولی سی چیز ہے، ایک معمولی افسر کے پاس اسے جانا ہے، کتنی ترمیمات کے پاس جا کر وہ پہنچتی. اور اللہ جو پوری دنیا کا شہنشاہ ہے، آدمی کوئی بھی عمل کر لے، کسی طرح بھی کر لے، اللہ اتنے قدردان ہیں، اللہ اس کے عمل کو ضائع نہیں کرتے. جیسے مثال کے طور پر میں عرض کرتا ہوں، ایک آدمی ہے، وہ قرآن کریم کو پڑھتا ہے، سیکھتا ہے، کوشش کرتا ہے، باوجود قرآن پاک کو سیکھنے کے اس کی زبان مڑتی نہیں. وہ پڑھنا چاہتا ہے صحیح اور باوجود کوشش کے اس کی زبان سے صحیح ادا نہیں ہوتا. تو روایتوں کا مضمون یہ ہے جو فرشتے اس کے اچھے اعمال لکھنے پر متعین ہیں، اللہ کی طرف سے انہیں حکم ہوتا ہے کہ میرے بندے کے زبان سے جو غلط لفظ نکل رہا ہے اس کو نہیں لکھنا ہے، بلکہ یہ چونکہ پوری کوشش کر رہا ہے صحیح نکالنے کی، لہذا اس کو صحیح کر کے اعمال نامہ میں لکھ کر میرے پاس لے کر آنا. کیا قدردانی ہے اللہ. ایک آدمی ہے مثال کے طور پر، اس نے نماز کی نیت باندھی، نماز پڑھنے کے بعد میں کوئی واجب چھوٹ گیا. یہ وہ میں عرض کر رہا ہوں، کوئی بھی ایک لائن چھوٹ گئی، ایک لفظ چھوٹ گیا، آپ کی اپلیکیشن واپس ہو جاتی ہے، صحیح نہیں، اس کو صحیح کر کے لاؤ.
اگر آپ نے باہر جانے کے موقع پر امیگریشن پر فارم بھرا اور ٹیلی فون نمبر نہیں لکھے، آپ نے اپنے گھر کا ایڈریس نہیں لکھا، آپ نے اپنی ولدیت نہیں لکھی، وہ آفیسر آپ کا فارم واپس کر دیتا ہے، اس پہ نمبر لکھ کے لے گا، کیونکہ فارم نامکمل ہے۔ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، نماز پڑھتے پڑھتے تو واجب چھوٹ گیا اس کو۔ مثال کے طور پر 4 رکعت والی نماز میں پہلا قاعدہ چھوٹ گیا، وتر پڑھ رہا ہے، اسے دعا قنوت چھوٹ گئی، بھول سے جلدی سے رکوع میں چلا گیا۔ قاعدہ یہ ہونا چاہیے تھا ہمارے دنیا کے اصولوں کے مطابق، تیری نماز ریجیکٹ ہے، دوبارہ پڑھ نماز۔ لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا، بلکہ ہمیں یہ حکم دیا اور اپنے نبی کے ذریعے سے ہمیں یہ طریقہ بتایا کہ تمہارا کسی عمل کو میں ضائع نہیں کروں گا۔ اگر تم بھول گئے ہو، کوئی واجب چھوٹ گیا ہے، تو آخر میں سجدہ سہو کر لو، تمہاری ساری نماز قبول ہے۔ یہ قدردانی ہے اللہ کی، ورنہ دنیا کے اصولوں کے مطابق تو ریجیکٹ ہو جانی چاہیے تھی ہماری نماز۔ دوبارہ پڑھو۔ ایک آدمی ہے، وہ رکعتوں کے بارے میں کنفیوز ہو گیا، امام صاحب بھول جاتے ہیں کون سی رکعت ہوئی تو پیچھے کوئی لقمہ دے دیتا ہے، لیکن ایک آدمی الگ سے نماز پڑھ رہا ہے، کوئی لقمہ دینے والا بھی نہیں، بھول گیا، کنفیوز ہو گیا کہ تیسری رکعت ہے کہ چوتھی رکعت ہے۔ آدمی حیران ہے، کیا کروں؟ 4 رکعت والی نماز پڑھ رہا ہوں، حیران ہوں کہ بھئی 3 ہوئی ہیں کہ 4 ہوئی۔ اللہ نے اس کے لیے یہ انتظام کیا کہ اپنی نماز کو ضائع مت کرو۔ تمہاری نماز ایسی نہیں ہے کہ اس کو ناقابل قبول ہم کر لیں، بلکہ ذرا سا اپنے ذہن پر بوجھ دو کہ تمہارا گمان اور تمہارا ذہن زیادہ کس طرف جاتا ہے، 3 کی طرف جاتا ہے یا 4 کی طرف جاتا ہے، اور اپنے غالب گمان پر تم نے عمل کر لیا، چاہے وہ غلط ہی کیوں نہ ہو، ہم تمہاری نماز کو قبول کر لیں۔ یہ اللہ کی قدردانی ہے۔ ایک آدمی ہے، وہ کئی رات کو سفر کر رہا ہے، سفر کرتے کرتے کسی ایسے مقام پر پہنچ گیا جہاں بالکل اندھیرا ہے، چاروں طرف درخت ہیں، بادل چھائے ہوئے ہیں، تنہا ہے، کوئی بتانے والا نہیں ہے، یا چند لوگ ہیں، وہاں مقامی کوئی آدمی نہیں ہے، عشاء کی نماز پڑھنی ہے، کوئی اور انتظام بھی ایسا نہیں ہے، کمپاس وغیرہ بھی نہیں ہے پاس میں، پتہ نہیں چل رہا ہے عشاء کی نماز پڑھنی ہے، کدھر رخ کر کے نماز پڑھ۔ نہ چاند نکلا ہوا، نہ ستارے نکلے ہوئے، نہ کوئی بتانے والا، رات کا اندھیرا ہے، عشاء کی نماز پڑھنی ہے، بادل چھائے ہوئے ہیں۔ شریعت کا حکم یہ ہے کہ تم اپنے ذہن کو دوڑاؤ کہ کدھر ہو سکتا ہے قبلہ، اور تم نے اپنا پورا غور کرنے کے بعد میں کسی ایک سمت کو متعین کیا کہ قبلہ ادھر ہو سکتا ہے، اور ادھر رک کر کے تم نے نماز پڑھ لی۔ نماز کا سلام پھیرا کہ اچانک کوئی مقامی آدمی وہاں آ گیا کہ ارے آپ نے نماز پڑھ لی یہاں؟ ہاں نماز پڑھ لی، کہ قبلہ تو ادھر نہیں ادھر ہے۔ شریعت کا حکم یہ ہے کہ نماز کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی نماز ہو گئی، اللہ نے اسے قبول کر لیا۔ یہ اللہ کی قدردانی، ورنہ دنیا کے اصولوں کے مطابق تو ایک لفظ کے فرق کے ساتھ میں آپ کی درخواستیں ریجیکٹ ہو جاتی ہیں، فارم واپس ہو جاتے ہیں۔ یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہم کیسے بھی تھے، اللہ نے اپنے گھر بلایا، اور بلانے کے بعد اللہ نے ہمارے اوپر یہ قدردانی کا معاملہ کیا کہ اللہ نے ہماری ہر عبادت کو قبول کر کے ہمارے اعمال نامے کو بالکل سفید کر دیا، سارے گناہ مٹا دیے، بالکل صاف کر دیا کہ اب یہ تو ہماری سمجھداری اور ہوشیاری اور ہماری عقل مندی ہونی چاہیے کہ اس اللہ کے دھلے دھلائے اپنے اعمال نامے کو ہم واپس سے گندا کر دیتے ہیں یا اس کو واقعی صاف صاف رہنے دیتے ہیں، یہ ہمارے اوپر ہے۔ کہ ایسا تو نہیں ہے
کہ کبوتر جس چھتری پہ سے اٹھ کر گیا تھا وہیں سے آ کر واپس وہیں بیٹھ گیا. ہماری زندگی میں کوئی فرق نہیں آیا. میں عرض کرتا رہتا ہوں کیونکہ عبرت کی بات ہے کہ ایک حاجی صاحب بہت زیادہ لال پیلے ہو کر کسی سے غصے میں اپنی زبان سے اول فول بک رہے تھے. تو بیچارے ایک بڑے میاں نے کہا کہ حاجی جی کا مطلب ہے عاجزی. اگر عاجزی نہیں پیدا ہوئی تو کائے کہ حاجی جی ہو. اللہ کے گھر سے آئے ہو, نرمی ہونی چاہیے, تواضع ہونی چاہیے. اگر اللہ کے گھر سے آنے کے بعد بھی آپ کے بول میں فرق نہیں آیا, آپ کے عمل میں فرق نہیں آیا, آپ کی زندگی میں فرق نہیں آیا, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ. حج مبرور سوائے جنت کے اس کا بدلہ کچھ نہیں. یعنی حج مقبول جو ہوتا ہے, حج مبرور جو ہوتا ہے, اس کا بدلہ جنت ہی ہے, یا اللہ اس کے بدلے میں جنت ہی دے. اب علماء نے اس کی تشریح کے اندر اقوال نقل کیے ہیں کہ حج مبرور اور مقبول کون سا ہوتا ہے, اس کی علامت کیا ہے. فرمایا حج مقبول اور حج مبرور وہ ہے جس حج کے بعد حاجی کی زندگی میں نمایاں تبدیلی پیدا ہو. پہلے نماز کا اہتمام نہیں تھا, اب نماز کی پابندی ہو گئی, یہ تبدیلی ہے. پہلے نماز تو پڑھتے تھے لیکن رکعتیں چھوٹ جاتی تھیں, دیر میں آتے تھے. اب یہ تبدیلی پیدا ہوئی کہ اب اذان سنتے ہی مسجد میں آتے ہیں اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. پہلے یہ تھا کہ فرض نماز بھی فجر کی چھوٹ جاتی تھی. اب اللہ کا شکر ہے کہ تہجد وہاں 40 دن تک پڑھی یا اس سے زیادہ دن تک پڑھی, اور اب یہاں آنے کے بعد تہجد کا اہتمام ہو گیا. یہ تبدیلی ہے. پہلے یہ تھا کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے, ٹوپی اوڑی نہیں اوڑی, اللہ کا شکر ہے ایک مسلمان کی علامت ہے کہ مسلمان سر ڈھک کے اور ٹوپی اوڑھ کے رہتا ہے, کہ مسلمان اب سر ڈھک کے رہ رہا ہے. یہ تبدیلی ہے. پہلے یہ تھا کہ ہاں بھائی قرآن پڑھا نہیں پڑھا. اب اہتمام کے ساتھ حاجی صاحب قرآن پڑھ رہے ہیں, تسبیح پڑھ رہے ہیں, درود شریف پڑھ رہے ہیں, اللہ کا نام لے رہے ہیں, اشراق پڑھ رہے ہیں. یہ تبدیلیاں ہیں جو حاجی کے اندر نمایاں ہونی چاہیے. پہلے یہ تھا کہ زبان سے جو چاہا بول دیا, زبان کا صحیح غلط استعمال میں کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا تھا. اب حاجی صاحب بول رہے ہیں لیکن سوچ کر بول رہے ہیں, کوئی غلط بات تو زبان سے نہیں نکل رہی ہے, اس سے کسی کا دل تو نہیں ٹوٹ جائے گا, کہیں میرا اللہ ناراض تو نہیں ہو جائے. یہ تبدیلیاں ہیں. اس لیے میرے بھائیوں, دوستوں, بزرگوں, بہت بڑی نعمت ہے کہ حاجی صاحب اللہ کے گھر سے واپس آئے. ہمیں حکم ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حاجی جب آئے تو اس کا استقبال کرو. جو اب جس کے متعلقین ہیں ان سے ملو, ان سے دعا کی درخواست کرو, ان کا استقبال کرو, اس لیے کہ اللہ کے گھر سے واپس آئے. اور حاجی کو تو اللہ کی طرف, یعنی اللہ کا وفد کہا ہے, سارے ایمان والوں کی طرف سے. جیسے ایک ڈیلیگیشن جاتا ہے کسی بڑے عہدیدار کے پاس میں, مسئلہ سارے مسلمانوں کا ہے, لیکن ایک ڈیلیگیشن پوری قوم کا ہے, پورے سماج کا ہے, لیکن سارے لوگ نہیں جا سکتے. ایک ڈیلیگیشن 10-5 آدمیوں کا کسی بڑے عہدیدار کے پاس جاتا ہے کہ صاحب یہ پوری برادری کی طرف سے, پورے شہر کی طرف سے, اور پورے خاندان کی طرف سے, اور پورے علاقے کی طرف سے ہم یہ درخواست لے کر آئے ہیں. سارے علاقوں سے جو حجاج کرام جاتے ہیں وہ سارے مسلمانوں کی طرف سے ایک ڈیلیگیشن ہے جو اللہ کے دربار میں جا رہا ہے, ایک وفد ہے جو اللہ کے دربار میں جا رہا ہے. ہمارے لیے وہ کیا تحفہ لے کر آئے. اب ایک تحفہ تو وہ ہے کہ آدمی یہ امید لگائے بیٹھا ہے میرے متعلق حاجی صاحب ہیں,
میرے لیے جا نماز لائیں گے، میرے لیے کوئی کپڑے کا جوڑا لے کے آئیں گے، میرے لیے بچے امید لگائے رہتے ہیں ہمارے لیے اب کھلونے لے کے آئیں گے، چاچا گئے ہیں، دادا گئے ہیں، ماما گئے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ آدمی اپنے گھر میں آئے اور آ کر یہ کہے میں اللہ کے گھر سے آیا ہوں اور نماز کا تحفہ لے کر آیا ہوں۔ اب گھر کا نظام ایسا بنانا ہے کہ انشاءاللہ گھر میں کسی فرد کی نماز قضا نہیں ہوگی، یہ ہے تحفہ۔ اب گھر میں جب تک بچے بمیں صبح اٹھ کر قرآن اور نماز نہیں پڑھ لیں گی اور گھر کی عورتیں یہ کام نہیں کر لیں گی، اس وقت تک ناشتہ نہیں بنے گا۔ پہلے یہ کام ہوگا پھر ناشتے کا انتظام۔ یہ ہے اصل چیز، یہ ہے اصل تحفہ کہ ہم اللہ کے گھر سے آئے ہیں، ہم نے وہاں تہجد پڑھی تو تہجد کا تحفہ لے کر آئے، وہاں تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھی تو تکبیر اولیٰ کا تحفہ لے کر آئے، وہاں ہم نے اللہ کا ذکر کیا تو اللہ کے ذکر کا تحفہ لے کر آئے، اللہ کے نبی کے روزے پر درود پڑھا تو درود شریف کا تحفہ لے کر آئے۔ کہ یہ اعمال وہیں کے لیے مخصوص نہیں تھے سوائے طواف کے، کہ طواف وہاں کی ایک مخصوص عبادت ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت وہاں کی مخصوص نہیں ہے۔ جو کام ہم نے حرم شریف میں اور مدینہ منورہ میں کیے ہیں، انشاءاللہ آدمی نیت کرے کہ مجھے اپنے گھر میں بلکہ پورے محلے میں پورے شہر میں زندہ کرنا ہے، تاکہ ہر مسلمان کی زندگی اللہ کی خوشنودی اور مرضی والی ہو جائے۔ پھر جب مسلمان کی زندگی اچھی ہوگی تو اللہ کی طرف سے اچھے اچھے فیصلے اور اللہ کی طرف سے اچھے اچھے انعامات بندوں پر اتریں۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا